آپ ایسی مختصر ذرا آپ یہ بھی بتا دیں کہ حسن عابدی بھی اتنا اچھا شاعر کیسے بن گیا، کیا کیا کرنا پڑتا ہے اسے؟ میں تو خود شاعر نہیں ہوں تو میں کیسے بتاؤں کہ اچھا شاعر کیسے بنتے ہیں، تو یہ بتائیں گے۔ لیکن آپ نے آبزرو تو سب کو کیا ہے نا سر، ادب پر بھی ظاہر ہے وہ آپ کا شعبہ ہے۔ ادب کو آپ سنبھالنے کتنا اصل میں شعر گوئی ایک چیز ہے، شعر فہمی دوسری چیز ہے۔ تو مطلب شعر گوئی کے لیے پہلے تو شعر فہم ہونا چاہیے نا، تو مجھ میں شعر فہمی تو شاید ہے، مطلب میں شاعری سنتا ہوں، مجھے پسند آتی ہے، اچھی لگتی ہے، اور تمام تک بہت میرے پاس کلیکشن ہے شاعری کا، دوسروں کی شاعری کا، لیکن میں نے خود کبھی شاعری کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے نثر لکھی، کیونکہ شاید میں نے یہ بہت پہلے جب میں کالج میں تھا تو میں نے کوشش کی کچھ نظمیں وغیرہ لکھوں، لیکن پھر میں نے ریئلائز کیا کہ وہ میرا میدان نہیں تھا شاعری، تو میں نثر کی طرف چلا گیا۔ اور پھر ڈاکٹر مبارک علی صاحب کی کتابیں پڑھی تاریخ پر، تو تاریخ کا تھوڑا شعور ہوا۔ تو ان کا ایک کہنا ہے، میں یہ بات شاعروں سے معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ میری بات نہیں ہے تو مجھے نہ ماریے گا، یہ آپ ان کو ڈاکٹر مبارک علی سے پوچھیے گا کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی۔ تو وہ ڈاکٹر مبارک علی نے ایک جگہ لکھا ہے، انہوں نے ڈاکٹر مبارک علی خود چونکہ نثر کے آدمی ہیں، تو وہ بقول شخص سے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر پتھر کے نیچے ایک شاعر بلبلا رہا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شعر جو ہے، شاعری، اگین یہ میری الفاظ نہیں، ان کے الفاظ ہیں، میں ان سے پوری طرح متفق نہیں ہوں ویسے، وہ کہتے ہیں کہ شاعری جو ہے وہ آپ کو ایک وقتی ہیجان میں تو مبتلا کرتی ہے، آپ کے جذبات کو بھی تسکین پہنچاتی ہے، اور وقتی طور پر آپ کو اچھا لگتا ہے، اس کو آپ انجوائے کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ وہ آپ کی شاعری دکھ سکھ کی ساتھی بھی ہوتی ہے، جب آپ افسردہ ہوں تو آپ کو اس طرح کی شاعری اچھی لگتی ہے، آپ میر کی شاعری پڑھ لیتے ہیں، جب آپ کسی اور موڈ میں ہوں تو کسی اور موضوع کی شاعری پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ شاعری جو ہے وہ آپ کی ذہنی سوچ کو بدلنے میں اتنا کام نہیں کرتی جتنا نثر کرتی ہے، اور ذہنی سوچ کو اگر بدلنا ہے تو وہ پھر حوالے دیتے ہیں کہ جن لوگوں نے جیسے انقلاب فرانس آیا، تو انقلاب فرانس سے پہلے جن کو انقلاب فرانس کے نقیب کہا جاتا ہے، جس پہ سبط حسن صاحب نے بھی لکھا، وہ نقیب سارے نثر نگار تھے جنہوں نے طویل فارمیٹ کے مضامین لکھے، کتابیں لکھی، جن کو پڑھ کر سوچ میں لوگوں کی تبدیلی آئی۔ تو انقلاب فرانس کے نقیبوں میں کسی شاعر کا نام نہیں ہے، انقلاب فرانس کے نقیبوں میں جو بڑے نام ہیں وہ سارے نثر نگاروں کے نام ہیں۔ اسی طرح انقلاب روس سے پہلے جس نے روس کی سوچ کو تبدیل کیا، وہ ٹولسٹائی تھا، وہ دستایفسکی تھا، وہ چیخف تھا، وہ گوگل تھا، وہ ترگینیف تھا، وہ گورکی تھا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، اور اس میں شاعروں کے نام نسبتاً کم نظر آتے ہیں۔ تو یہ چیز بڑی اہم ہے، ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شاعری نہیں کرنی چاہیے، میں نے شروع میں ہی کہا کہ میں شاعری کا بہت شوقین ہوں، اور میں نے بہت شاعری پڑھی ہے، اور مجھے بہت شاعری یاد بھی ہے، اور وہ مجھے بڑی تسکین پہنچاتی ہے، اور شاعری کا اپنا ایک کردار ہوتا ہے آپ کی ادب فہمی میں اور ادب شناسی میں۔ لیکن میں ذاتی طور پہ چونکہ خود نثر نگار ہوں، اور تو اس لیے میں ڈاکٹر مبارک علی کی اس بات سے متفق ہوں کہ اگر ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہے اور اپنی قوم کی سوچ بدلنی ہے تو ہمیں شاعری سے زیادہ نثر کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور نثر بھی ایسی جو کہ طویل فارمیٹ کی ہو، کیونکہ نثر پڑھنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ پیشنس اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ شاعری آپ ایک غزل یا ایک نظم آپ چند منٹوں میں پڑھ کر اس کا لطف اٹھا سکتے ہیں، لیکن نثر پارے ایسے بہت کم ہیں کہ جو کہ آپ 2-4 منٹ میں پڑھ لیں اور اس سے لطف اٹھا لیں۔ اس نثر پڑھنے کے لیے آپ کو کم سے کم 2-4 گھنٹے کا اور 2-4 دنوں کا یا 2-4 ہفتوں کا ایک پورا لمبا پیچ ایک چاہیے ہوتا ہے، جو آپ نکالتے ہیں اور اس میں اس نثر پارے کو جو تحریر ہے اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور اس کو پھر انٹرنلائز کرتے ہیں۔ تو حتمی تجزیے میں تو میں یہی بات کہوں گا کہ دونوں شاعری اور نثر دونوں کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، دونوں پڑھنے چاہیے۔ شاعری کا اپنا کردار ہے، نثر کا اپنا کردار ہے، لیکن ہمارے یہاں اچھے نثر نگار بہت کم ہیں۔ آپ پاکستان کی پوری، بلوچی کا تو میں نہیں جانتا، لیکن آپ پاکستان کی پوری جو 75 سالہ تاریخ ہے اس میں اگر آپ شاعروں کا نام لیں تو سینکڑوں کی تعداد میں آپ کو شاعر مل جائیں گے، اور ان سینکڑوں میں سے درجنوں اچھے شاعر بھی مل جائیں گے، اچھے شاعر، بہت اعلیٰ پائے کے شاعر جنہوں نے بہت اچھی شاعری کی ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ اچھے نثر نگار ذرا یاد کر کے بتائیں
تو آپ انگلیوں پہ گن لیں گے، مشکل ہو جائے گا. یعنی 8 دہائیاں پاکستان کو بن کے ہوئے ہیں، اور اگر میں آپ سے کہوں کہ اچھی نثر، اچھا نان فکشن جس کو کہا جائے، نان فکشن جس میں تاریخ آ گئی، سماجیات آ گئی، سوشیولوجی پہ بات کر لیں، اس پہ اگر آپ نام لیں گے تو آپ 7-8 سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے. آپ ہل پھر کے اردو میں کیا آ جاتے ہیں، آپ کہیں گے جی وہ سبط حسن نے کچھ کتابیں لکھ دیں، ڈاکٹر مبارک علی نے لکھ دیں، علی عباس جلال پوری کی کتابیں ہم پڑھ لیتے ہیں، ہم بھی پڑھتے تھے پہلے، اور 2-4 آپ نام لے لیں گے، پھر آپ اٹک جائیں گے، آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر بڑھ سکتے ہیں تو بتائیں مجھے. نہیں بڑھ سکتے. تو یہ ہماری جو ذہنی پسماندگی ہے ہماری سے مطلب یہ کہ ہماری قوم کی بھی، ہمارے لوگوں کی بھی، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نثر سے دور ہو گئے ہیں. ہمارے یہاں اچھے نثر لکھنے والے نہیں ہیں، اچھے تحقیق کرنے والے نہیں ہیں، اچھے محقق نہیں ہیں، اچھے لوگ وہ نہیں ہیں جنہوں نے تاریخ کو تنقیدی نظر سے دیکھا ہو اور تاریخ کا ایک سچا اور صحیح رخ عوام کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہو. وہ لوگ بہت کم ہیں. اسی طرح سے سیاسیات پر اچھے لکھنے والے کم ہیں، بین الاقوامی تعلقات پر اچھے لکھنے والے کم ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. مختصر میں یہی کہوں گا کہ ادب کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، ادب بہت ضروری ہے، شاعری بھی ضروری ہے، لیکن جس کو غیر افسانوی ادب کہیں یا نان فکشن کہیں، اس کی بھی اپنی اہمیت ہے جو ہمیں نظر انداز نہیں کرنی چاہیے. اس کے علاوہ اگر کوئی، یہ مختصر بات میں نے کہی ہے، اگر کوئی اس پہ سوال ہو تو اس پہ ہم گفتگو کو آگے بڑھا سکتے ہیں. جی یہ جو ادب شاعری، یہ مجھے آنکھوں پہ لگ رہی جو شاعری ہے جی جو میں سمجھتا ہوں یہ کریٹو عمل ہے. جی ٹھیک ہے، آدمی اپنے اثرات میں سب کچھ دیکھتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، تو باہر کی چیزیں سنتا ہے، لوگوں سے سنتا ہے، دیکھتا ہے، افضل کرتا ہے ساری چیزیں. جی تو ایک خاص وقت پہ آ کے نا یہ چیزیں باہر نکلتی ہیں. جی جو پھر جب وہ پروسیس ہوتا ہے، دیکھو میں بھی وہ شاعری کرتا ہوں، میری 4 کتابیں جی جی کرتی ہیں، جی جی تو جب وہ چیزیں نکلتی ہیں یا آمد ہوتی ہے تو اس کو کہہ لیتے ہیں. تو اس وقت میں آدمی 1 ہفتہ ہو، کبھی 4 دن، کبھی 10 دن کسی خاص پروسیس نکلا جاتا ہے. تو ایون آپ کو اس وقت خاموشی کی اچھی لگتی ہے نا، آپ کہہ نہیں سکتے. ایک کریٹو عمل ہے. اور اس وقت بعض دفعہ آپ اپنے بچوں کے نام بھول جاتے ہیں. کریٹو مینس مطلب ایک درخت ہے، اس کو سورج کی روشنی چاہیے، اس کو پانی چاہیے، اس کو یہ کب جائے گی، یہ پھل جائے گی. تو کیا نثر میں ایسی میں آپ کا سوال پوری طرح سمجھا نہیں کہ نثر میں شاعری والی چیز موجود ہے. جی جی جس طرح ایک عورت ہے، بچے دیکھتی ہے، 9 مہینے مطلب برداشت کرتی ہے، اس طرح اور بھی سارے. تو میں سمجھتا ہوں شاعری جب اچھا شاعر، یہ بھی کہ مطلب قافیہ بندی کرنے والا، یہ ایسا طرح کا شاعر، بانی کی طرح کا شاعر، یعنی میں جو جانتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت اپنے آپ میں نہیں رہتا. ایک ہفتہ، 10 دن، کبھی 4 دن، کبھی 6 دن، ایک پروسیس ایسا چلتا ہے کہ آپ جو باقی بیک گراؤنڈ ہے نا اس سے بالکل ہٹ جاتا ہے. جب آپ 4, 6 دن، 7 دن آپ کے 2, 4, 1, 2 یا غزل یا نظمیں لکھتے تو اس کے بعد وہ پروسیس ہٹ جاتا ہے. پھر آپ بالکل بہت ریلیکس کرتے ہیں. بالکل. شاعری میں خود شاعر نہیں ہوں، لیکن جو شاعروں کے بارے میں نے پڑھا ہے یا دوست میرے بہت سارے شاعر ہیں، تو وہ جو میں نے دیکھا ہے اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاعری کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں نا. بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو اب آپ بہت جلدی لکھ لیتے ہیں. میرا خیال ہے وحید نور اس سے اتفاق کریں گے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں آپ کے ذہن میں خیال آیا، آپ بیٹھے اور آپ نے ایک نظم کہہ دی ایک نشست میں یا ایک غزل کہہ دی. تو بعض لوگ اتنے قادر الکلام ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک نشست میں ایک نظم یا غزل کہہ لیتے ہیں. لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک غزل کہنے میں ہفتوں لگ جاتے ہیں. رائٹرز بلاک کہہ لیں یا سوچنا، جو سوچنے کا عمل ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. تو بعض چیزیں، بعض نظمیں ایسی ہیں، بعض شاعروں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ نظم لکھنے میں کئی ہفتے لگے، یہ غزل لکھنے میں ہمیں کئی ہفتے لگے. مطلب آپ نے مطلع لکھ لیا، آپ مطلع کے آگے سے مطلع لکھ کے مقطع تک پہنچنے میں بہت لمبا گیپ بھی آ جاتا ہے. تو یہ ایسا کوئی یونیورسل فارمولہ نہیں ہے میرے خیال میں کہ کوئی ہر شاعر جو ہے وہ ایک ہی کیفیت سے گزرتا ہو یا ایک ہی شاعر ہر دفعہ ایک ہی کیفیت سے گزرتا ہو. وہ مختلف حالات میں جو شعری تخلیق کرتا ہے اس کا جو دورانیہ ہے اس تخلیق کا، یعنی وہ آپ اس کو درد ذہ کہہ لیں، وہ درد ذہ جو ہے وہ کبھی مختصر ہوتا ہے اور کبھی
طویل ہوتا ہے. میرا یہ خیال ہے. جی سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے سر یہ بتایا کہ جو شاعر ہوتے ہیں، شاعر حضرات بنسبت رائٹر کے اثر لکھتے ہیں کہ ان سے زیادہ انقلاب لاتے ہیں. میں نے جب بھی اپنا عہد سنبھالا میں نے دیکھا ہے کہ جو شاعر ہوتے ہیں جیسے کہ فیض احمد فیض ہو گیا، حبیب جالب ہو گیا، ان کا اتنا بڑا نام ہے، اور بلوچی میں مبارک قاضی ہو گیا، اس کے علاوہ دیگر بھی ہو گئے، وہ انقلابی شاعر ہیں. انہوں نے معاشرے کے اندر جو مطلب کیا کہتے ہیں جو ینگسٹر ہے اس کے اندر بھی انقلاب لایا بنسبت جو نثر لکھتے ہیں. اس کا طرف جواب دیتے ہیں کہ فیض سے زیادہ مطلب کون مشہور ہے جو نثر لکھتے ہیں وہ زیادہ. دیکھیں شاعری کا ایک مسئلہ اور ہے، وہ فیض کے ساتھ بھی ہے اور باقی شاعروں کے ساتھ بھی ہے کہ فیض کا وہ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ ترقی پسند بھی استعمال کر رہے ہیں اور آج جماعت اسلامی بھی استعمال کر رہی ہے. جماعت اسلامی کے بھی پوسٹرز پہ آپ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. تو اس میں پتہ نہیں لگتا کہ یہ بات ہو کیا رہی ہے. تو لیکن نثر آپ پڑھیں تو نثر پڑھنے کے بعد آپ کو بالکل اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کہانی کس طرف جا رہی ہے. یعنی اگر آپ نثر اگر آپ ناول بھی لے لیں، نثر میں ناول ظاہر ناول شامل ہے، اگر آپ ناول اشفاق احمد کا پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس طرف لے کے جا رہا ہے. آپ کو اس کو ترقی پسند استعمال نہیں کر سکتا اپنے مفاد کے لیے، یا بانو قدسیہ کو ترقی پسند استعمال نہیں کر سکتا. تو نثر میں ایسی تحریریں کم ملیں گی جو ہر جگہ فٹ ہو جائیں. شاعری میں آپ کو بے شمار ایسی چیزیں ملیں گی جو ہر جگہ فٹ ہو جائیں گی. وہ دائیں بازو میں بھی فٹ ہو جائیں گی، بائیں بازو میں فٹ ہو جائیں گی، کیونکہ تبدیلی کا دعویٰ تو دائیں بازو والے لوگ بھی کرتے ہیں نا. تبدیلی کا تو یہ اپنا عمران خان بھی کہتا ہے تبدیلی آئی رہے، لیکن یہ واضح نہیں ہوتا کہ وہ کون سی تبدیلی ہے جس کی بات ہو رہی ہے. وہ آپ کو نثر سمجھائے گی، وہ آپ کو نثر سمجھائے گی. یہ سارے شاعر یہ تو شاعر جواب دے گا نا ان چیزوں کے. وحید نور صاحب بتائیے. سر شاعری کا تو میں ڈاکٹر صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں نا، ڈاکٹر صاحب سے کچھ سوالات کرتے ہیں، کچھ جاننے کی کوشش. شاعری کا آغاز کیسے ہوا؟ شاعری کا جنرل اب یہ شاعری ہومر سے ہومر. جی آپ بتائیے، آپ یہاں جائیں. جی ایکچولی ابھی آپ نے نثر اور شاعری کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ نہیں سوچنا یہ کہ کون سے زیادہ مؤثر ہے معاشرے کے لیے. آپ نثر میں چلے جائیں یا شاعری میں. میں اس کو تھوڑا سا مختلف انداز میں جو میرے ذہن میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. دیکھیے جی، جو نثر ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا زیادہ تر تعلق تعلیم یافتہ طبقے سے ہوتا ہے، جو علم جانتا ہے، جو پڑھنا جانتا ہے. تو اس کو آپ کوئی کتاب دے دیں یا کوئی نظریہ دے دیں یا کوئی سوچ دے دیں تو وہ بیٹھ کے اس کو پڑھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے. لیکن ایک عام آدمی جو معاشرے کا ہے، ان پڑھ ہے، کہتے ہیں مزدور ہے، کسان ہے، کھیتوں میں کام کرتا ہے، تو وہاں تک اس میسج کو، اس سوچ کو پہنچانے کا ذریعہ پہ کیا ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ جو شاعر حضرات ہیں یہ اسی سوچ کو لیتے ہیں، شعری شکل دیتے ہیں، اس کے اندر ایک موسیقیت آ جاتی ہے، اس کے اندر ایک میسج کنوے ہوتا ہے، اور اس میسج کو بعض اوقات گلوکار فنکار اپنے آواز کے ذریعے سے اس عام آدمی تک پہنچاتا ہے جو کہ نثر نہیں پڑھ سکتا اور نہیں جانتا. وہ موسیقیت اس کو ٹچ کرتا ہے، اس موسیقیت سے اس کے اندر وہ شعور بجاتا ہے اور اس کو سمجھ جاتا ہے. مختلف تو میرے خیال میں عام فہم تک ہمارے جتنے بھی شعراء ہیں، بہت سارے بڑے بڑے شاعر ہیں جن کے شعروں کو عام آدمی نہیں سمجھتا، لیکن گلوکاروں نے ان کے شعروں کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس کو موسیقیت دی، اس کو لوگوں تک پہنچایا، تو لوگ اس سے کافی متاثر ہوئے. ابھی دیکھیں نا، مثال کے طور پر ہم بچپن میں ہم بہت پڑھتے تھے، مجھے یاد ہے ہم اس زمانے میں ابھی تک مجھے یاد ہے قومیں کہ پڑھو جی، ہم نے پڑھتے تھے کہ اے رہ برے ملک و قوم ذرا آنکھیں تو اٹھا، نظریں تو ملا، یہ کس کا لہو ہے کون مرا، ہاں اجڑے ہوئے ویراں گلشن میں ایک آس امید کا پھول کھلا، جنتا کا لہو فوجوں سے ملا، فوجوں کا لہو جنتا سے ملا. وہ کیا تھا؟ ایک میسج تھا جو نثر کے لحاظ سے مجھ تک نہیں پہنچا لیکن شاعری کے لحاظ سے مجھ تک پہنچتا. اسی طریقے سے انقلاب کے کئی ذریعے، حبیب جالب کو لے لیں، ان کی نظمیں لے لیں، ان کو آپ دیکھیں، وہ بھی لوگوں تک پہنچانے کا ایک طریقہ تھا. اور آج دن تک ہم دیکھ رہے ہیں وہ لال بینڈ فلانا وہ پڑھ رہے ہیں، لوگ جمع ہو رہے ہیں، ایکٹیو ہو رہے ہیں. تو ایک قسم کا مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نثر کا ویلیو، اس کے اثرات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن شاعری کی بھی ایک بہت بڑی اہمیت ہے اس کو عام آدمی تک پہنچانے کے لیے. میرا مطلب اس سے تو کوئی اس میں تو دو تھوڑا سا اور آگے کرتے ہوتے جالب کا بھی آپ نے ذکر کیا. جالب میں جو دستور نظم لکھی ڈاکٹر صاحب جی، وہ عوام میں جتنی پاپولر ہوئی، کیا سیاسی پارٹیاں بھی تحریک چلا رہی تھی، لیکن وہ منشور کو اتنا متنازع نہیں کر سکی، عوام میں نہ لا سکی.
जो अयूब खान वाले, जिस तरह के अयूब जालिब लेकर आए उसको आवाम में पॉपुलर कर दिया। हाँ, लेकिन फिर वही बात आती है ना कि ये ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अब दस्तूर पढ़े बगैर मेरी समझ में नहीं आएगा कि उस दस्तूर में ख़राबी क्या है। दस्तूर नसर है, मुझे नसर पढ़नी पड़ेगी, मुझे दस्तूर पढ़ना पड़ेगा, उस दस्तूर के दूसरे दस्तूरों से मवाजना करना पड़ेगा जो नसर में होंगे, फिर उस पर मुझे तनकीद लिखनी पड़ेगी जो नसर में होगी, और फिर मेरी बात में वजन आएगा कि मैं इस दस्तूर को क्यों नहीं मानता। तो अब वो दस्तूर को नहीं मानना, तो वो जमात इस्लामी वाला भी कह रहा है कि मैं नहीं मानता, तरक्की पसंद भी कह रहा है कि मैं नहीं मानता, जो सेंट्रिस्ट है वो भी कह रहा है मैं नहीं मानता। अब मैं अगर सोचने समझने वाला आदमी हूँ तो हबीब जालिब मेरी मदद नहीं कर रहा है यहाँ पर। यहाँ मेरी मदद वो करेगा जो तनकीदी नज़र से सोचेगा और उसका एनालिसिस करेगा और लॉन्ग फॉर्मेट में एक नसर की तहरीर लाएगा जिसको पढ़ के मेरी समझ में आएगा कि इस दस्तूर में ख़राबी क्या है। तो वक्ती तौर पर तो वो जालिब बहुत अच्छा लगेगा कि ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को नहीं मानता, लेकिन ये मिसरे मेरी सोच की तब्दीली में कोई मौसर किरदार अदा नहीं कर रहे, सिवाय इसके कि ये जज्बाती तौर पर वक्ती तौर पर मुझे उभार रहे हैं। ए खित्ते लाहौर मेरे जानिसारों को सलाम, आप उड़ जाएं, लड़ने पे लग जाएं। और इसीलिए जो इनकलाबात आए तो उसमें नारों की अपनी अहमियत थी ना, और उन नारों ने और वो नारे आपने बिल्कुल सही कहा कि वो नारे जो है वो या शायरी के ज़रिए दिए जाएं या वैसे शायरी में दिए जाएं, वो आवाम को तो एक एक्शन पे उकसा देते हैं, लेकिन वो एक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन को वो लोग देंगे जिन्होंने नसर पढ़ी होगी। जो लेनिन था वो शायर नहीं था, वो नसर का आदमी था, शायरी पढ़ता था, समझता था। कार्ल मार्क्स जो था वो बुनियादी तौर पे नसर निगार था। तो जो आपको डायरेक्शन देंगे, यानी शायरी आपको हरकत पे तो उकसा सकती है, उड़ जाएं, ठीक है, जाना कहाँ है ये नसर बताएगी, जो डायरेक्शन देगी वो नसर देगी, वो शायरी नहीं देगी। आप कन्फ्लिक्ट नहीं है यहाँ पर, ये नहीं है कि इसको सॉरी यहाँ कन्फ्लिक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ये है कि सॉरी यहाँ एक पर दूसरे ये को कॉम्प्लीमेंट है कि करें। आप उस मास को पहले अपने नज़दीक ले आएँ, जब वो आपके नज़दीक आएगा फिर उसके सामने आप अपने नसर, अपने नज़रिए को पेश करें। जब तक उस मास के पास ये चीज़ पहुँचेगी नहीं, उनको पता नहीं होगा कि डॉक्टर साहब कौन है और डॉक्टर साहब का मैसेज वहाँ तक नीचे वो कैसे आएगा। जब वो नज़दीक आएगा, वो शायरी की शक्ल में आए, वो गाने की शक्ल में आए या किसी और अंदाज में आ जाए, जब वो नज़दीक आएगा तो उसके अंदर आप अपनी सारी चीज़ें, कि मैं आपको बता रहा हूँ ना, हमें शुरू में इन्हीं चीज़ों पे हमने इन्हीं इनकलाबी गुलकान नसीर को हमने पढ़ा, जालिब को हमने पढ़ा, शायर लुधियानी को हमने पढ़ा, और उन्हीं में हमने अपने जलसों में यही हमने हमारे जलसे की इब्तदाई सी चीज़ें होती थी। चुक्के बलोचानी कदम कदम रवां पे दिले रोपाल रवां पे बशान मादरे वतन फिदा को माल जा, क्या था, एक नारा था, अब बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। फिर क्या हुआ, एक जज्बा पैदा हुआ स्टूडेंटों के अंदर, फिर वो नज़दीक आए, फिर वो सारे नज़रियाती बन गए, वो सारे इनकलाबी बन गया और उन्होंने इनकलाब में बड़ा काम भी किया। तो मकसद नसर के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं है, कहने का शायरी की अहमियत की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, वो शायरी, मैंने शुरू में यही कहा कि मैं खुद शायरी का शौकीन हूँ, अपने आप को मैं शेर फहम समझता हूँ, शायरी एंजॉय करता हूँ। जी प्लीज़, अगर आपकी इजाज़त हो। मैं समझता हूँ कि हम नसर और नज़म के दरमियान जो मुआजना कर रहे हैं, मेरे ख्याल इसकी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़रूरत है। लेकिन एक बात समझने की है सर, सिर्फ एक बात समझने की है उसका पॉइंट है सर, सिर्फ एक बात समझने की है कि जो शायर है वो शायरी करे। अगर मुझे शायरी नहीं, मैं शायर अंदर से शायर नहीं हूँ, तो मैं ज़बरदस्ती शायर बनने की कोशिश ना करूँ। यहाँ पर मसला यहाँ पैदा होता है कि जब लोग ज़बरदस्ती शायर बनने की कोशिश करते हैं। देखें, जो आमद है ना, जैसे गालिब ने कहा था, आते हैं गैब से मज़ामी ख़याल में, आते हैं गैब से मज़ामी ख़याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। तो सर, शायर अपनी जगह उसकी अहमियत है, नसर की अपनी अहमियत है, दोनों अपनी अपने जगह पर काम कर रहे हैं। जैसे आपने लीनन की बात की, तो लीनन ने कहा था कि अगर मैक्सम गोर्की माँ नहीं लिखता तो शायद रूस में इनकलाब नहीं आता। तो नसर को भी हम ये नहीं कह सकते कि नसर की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन नसर निगार के लिए नसर निगार का होना ज़रूरी है। हर आदमी नसर निगार नहीं हो सकता, हर आदमी शायर नहीं बन सकता। अगर मेरा जहन मैं शायर हूँ और नसर के मैदान में घुसने की कोशिश करूँ तो मैं फ़ेल हो जाऊँगा, और अगर मैं एक नसर निगार हूँ और मैं शायरी करना शुरू कर दूँ तो वहाँ पर भी कोई काम नहीं चलेगा। तो मेरा कहना यह है कि जो शायर हैं फितरी तौर पर शायर हैं, कुछ शायर ऐसे भी हैं जिन्होंने 14 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया है, ऐसे शोरा भी गुजरे हैं। गुलजार का जो नाम है आपने सुना होगा,
बचपन से उन्होंने शेर कहने शुरू कर दिए हैं। तो मैं अगर उसकी तरह शायरी करूं तो मैं अपना पैगाम, हो सकता है मेरे जहन में ख्यालात हों, लेकिन मैं उसको अशआर में बयान करने के काबिल नहीं हूँ। लिहाजा मुझे चाहिए कि मैं अगर नसर में कर सकता हूँ तो मैं नसर का शोबा इख्तियार करूँ, और अगर कोई शायर है, फितरी तौर पर वो एक शायर है, अच्छा शायर है, तो उसको शायरी करना चाहिए, क्योंकि शायर के असरात जैसा कि आप लोगों ने कहा लोगों पर होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। अल्लामा, आज पाकिस्तान की हम जब बात करते हैं तो अल्लामा इकबाल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने मुर्दा कौम के अंदर रूह डाल दी है, उन्होंने जिनकी शायरी से जो मुसलमानों के अंदर जो एक बेबसी का आलम था, वो आज अल्लामा इकबाल की शायरी से उनके मुर्दा बदन में उन्होंने एक रूह डाल दी है। और जद्दोजहद तहरीक पाकिस्तान में इसके बड़े आपके सामने इसके असरात नुमाया है कि एक मुल्क वजूद में आ गया। तो बहरहाल ये एक बहस है, इसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए कि मैं अब 3 बातें इन्होंने की हैं, तीनों पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना। तीन बातें इन्होंने की हैं। पहली बात इन्होंने ये की कि जी हमें मवाजना इस तरह से नज़म और नसर का नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो फितरी तौर पर शायर है उसको शायर रहना चाहिए, जो फितरी तौर पर नसर निगार है उसको नसर निगार है। तीसरी बात इन्होंने ये कि अल्लामा इकबाल की शायरी ने पाकिस्तान बनाया और यह पाकिस्तान बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। अब इसको ज़रा सा देखते हैं ना, खोलते हैं, इस बात को ज़रा सा खोलते हैं। पहली बात तो ये कि ये जो मवाजना है मेरे इस ख्याल में ये बड़ा ज़रूरी होता है चीज़ों का, क्योंकि ये हमारी जहन की परतें खोलता है ना। हम नई चीज़ों की तरफ सोचना शुरू करते हैं। तो जो हमने अभी तक बातें की, जिससे मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया था नसर और नज़म का, ये हमारे एजेंडा में, प्लान में तो नहीं था, है ना। एक गुफ्तगू में एक बात आ गई जिससे सब सोचने लगे। तो ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ये अच्छा हुआ ना। यानी उस मवाजने से हमारी जहन की कुछ परतें खुली। तो मवाजना जो है मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ है जो कि होना चाहिए तख्लीकी तौर पे, और इन्फॉर्म जिसको कहते हैं ना कि एक पढ़ा लिखा मवाजना। ऐसा नहीं कि अब हमें कुछ पता ही नहीं है और हम वैसे ही अलल टप मार रहे हैं। तो एक इन्फॉर्म्ड यानी जो बाखबर या मुताले के बाद जो मवाजना किया जाता है वो एक अच्छी चीज़ होती है। और इसीलिए हम जो मुख्तलिफ़ असनाफ़ अदब हैं उनका भी हम मवाजना कर सकते हैं। यानी हम ये क्यों नहीं कर कि भाई ये फ़लाँ जो है वो नावल है या नावलिट है या नावेला है, और नावेला कहाँ ख़त्म होता है और नावलिट कहाँ शुरू होता है, और नावल किसको कहेंगे, और नावल के प्लाट क्या होते हैं, और फिर मुख्तलिफ़ प्लॉट्स का मवाजना करना। या ये कि ये जो शॉर्ट स्टोरी लिखी गई है क्या इसको किसी नज़म में बयान किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था, या कोई नज़म है क्या इसको फैला कर कोई शॉर्ट स्टोरी बनाई जा सकती है या नहीं बनाई जा सकती, क्या अंधा अपना मंटो का जो अफसाना है नया कानून, क्या उसको किसी नज़म के पैराए में ढाला जा सकता है या। तो ये सारा मवाजना है ना, हम सोचते हैं। तो मवाजना, मेरा ये ख्याल है कि मवाजना एक अच्छी चीज़ है जिससे हमारी जहन की परतें खुलती हैं और हमें नए मुताले की तरफ उकसाती हैं और नए नताइज हम अखज़ करते हैं, और शायद वो नताइज जिनके बारे में हमने इससे पहले नहीं सोचा होता। तो ये तो पहली बात। दूसरी बात जो है वो ये कि जी फितरी तौर पर मेरे ख्याल में यहाँ पर वो नेचर और नर्चर की बात होती है ना, कि मेरे ख्याल में फितरी तौर पर तो तमाम इंसान बराबर हैं, और शायद फितरत ने हर इंसान को यकसां जहानत भी दी होगी। उसमें जेनेटिक्स का थोड़ा बहुत किरदार होता है, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ये बात अब साइंटिफिकली साबित हो चुकी है कि जो भी बच्चा पैदा होता है, गोरा हो, काला हो, जिस ज़ात पात का हो, जिस नस्ल का हो, उसको अगर नर्चर किया जाए, एक ख़ास माहौल में वो डाला जाए। अगर एक बलोच घराने का बच्चा है, उसको एक अंग्रेज़ घराने में छोड़ दोगे तो वो अंग्रेज़ी सीख लेगा और वो सारे तौर तरीक़े उसको आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये बलोच घराने की पैदावार है। तो फितरी तौर पे मेरे ख्याल में चीज़ें कम होती हैं, यानी नेचर का रोल कम होता है, नर्चर का रोल ज़्यादा होता है। और नर्चर का मतलब ये है कि आपकी पर्दाख्त कैसे हुई है, आपकी नशोनुमा कैसी हुई है, और वो उस नशोनुमा में ज़ाहिर है कि समाज का भी किरदार है और ख़ुद अपना शख्सी किरदार भी है। कि जो एक पौधा है वो पौधा लग तो ज़मीन में रहा है, तो ज़मीन का अपना किरदार तो है, लेकिन वो पौधा आगे चल के क्या शक्ल इख्तियार कर रहा है उसमें माली का बहुत अहम किरदार है। और वो माली समाज भी हो सकता है और वो माली ख़ुद फ़र्द भी हो सकता है। यानी मैं अगर पौधा हूँ और मैं अपने जो मेरे पत्ते इधर उधर निकल रहे हैं उनको मैं नहीं काट रहा और एक नई शेप नहीं दे रहा, और मैं ये नहीं देख रहा कि मैं पौधा हूँ तो मेरे साथ अगर कोई तुफैली पौधे आ गए हैं तो उन तो यानी जिसको पैरासाइट्स कहते हैं, उन पैरासाइट्स को मैं कैसे बाहर निकालूं, या जो सुंडियाँ मुझ पर लिपट रही हैं उन सुंडियों को मैं कैसे दूर करूं।
اگر میں یہ نہیں کر سکوں گا تو میں اپنی شخصیت کی پرداخت نہیں کر سکتا. تو بنیادی طور پر فطری طور پر نہ شاعر ہوتا ہے نہ نثر نگار ہوتا ہے. فطری طور پر انسان سوچنے سمجھنے والا ہوتا ہے. وہ جیسے آگے بڑھتا ہے وہ اپنے آپ کو نثر نگار کے طور پہ بھی ڈھال سکتا ہے. اور میں اس غالب کی اس بات سے کم متفق ہوں کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، کیونکہ یہ بنیادی طور پر فلسفے کا سوال ہے. اور فلسفے میں ہم جانتے ہیں کہ جو ایک ہزاروں سال کی جو بحث ہے مادیت کی اور عینیت کی، یعنی آئیڈیلزم کی اور میٹیریلزم کی، ساری بحث ہی ہے نا کہ کیا مضامین غیب سے خیال میں آتے ہیں یا مادی حالات آپ کے ارد گرد کے جو ہیں وہ خیالات پیدا کرتے ہیں. تو میں اس بات کا قائل ہوں کہ غیب ویب سے کوئی مضامین نہیں آتے، خارجی اثرات ہوتے ہیں جو آپ کے خیالات کی پرداخت کرتے ہیں. اوپر سے نہیں آتا کوئی بھی. تو یہ جو ہے نا آپ جب تک خارجی اثرات ہیں، خارجی، ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن یہ سارے خارجی اثرات تمام لوگوں پر یکساں تو اثرات مرتب نہیں کرتے. دیکھیں آپ نے مالی کی بات کی، جی کیا مالی ایک کیکر کے درخت کو آم کے درخت میں تبدیل کر سکتا ہے؟ وہ اس کی نشو نما میں تو کام کر سکتا ہے، ایک آم کے درخت کو نشو نما کر کے صحیح طریقے سے کر سکتا ہے، لیکن مالی کے اختیار میں نہیں ہے کہ ایک کیکر کے درخت کو آم کا درخت بنا دے، کیونکہ اس کیکر کے درخت میں آم بننے کی صلاحیت موجود ہی نہیں ہے. تو مالی اس میں بے بس ہے. یہاں دو الگ الگ اسپیشیز کی آپ بات کر رہے ہیں. آم کا پیڑ، آم کے پیڑ کی ساخت اور اس کا پھل بالکل الگ ہے. کیکر کے پیڑ کی ساخت اور اس کا پھل یا جو بھی نکلتا ہے وہ بالکل الگ ہے. انسانوں کو آپ آم اور کیکر میں تقسیم نہیں کر سکتے. بنیادی طور پر وہ انسان ہوتے ہیں اور وہ جیسے آگے بڑھتے ہیں سماج اور وہ خود فرد اپنے آپ کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے کیکر بننا ہے یا آم بننا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ایک پھلدار باراور فرد کے طور پہ بھی ڈیولپ کر سکتا ہے اور ایک طفیلی پودے کے طور پر بھی ڈیولپ کر سکتا ہے. تو یہ میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں جو سمجھتا ہوں وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. اب آخری بات کی طرف آتے ہیں. علامہ اقبال، یہ علامہ اقبال کی مثال آپ نے بہت اچھی دی، کیونکہ اس نے میری یہ بات ثابت کر دی کہ جب کوئی کام آپ بغیر سوچے سمجھے شاعری پہ کرتے ہیں تو اس کا حشر کیا ہوتا ہے. علامہ اقبال نے شاعری کر دی وہ جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. مسلمان ہونے کا مطلب یہ کہ جب ان پہ اسلام کا غلبہ نہیں ہوا تھا. 1920 تک کی شاعری ان کی بہترین شاعری ہے. اس وقت تک وہ کہتے تھے چینو عرب ہمارا مسلم، پہلے انہوں نے کہا سارا جہاں ہمارا. خیر یہ تو وہ بعد میں مذاق میں پیروڈی کی گئی، لیکن کیا بات تو وہی ہے نا. وہ کہتے تھے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، بلبل ہم کیا جو کچھ بھی ہے. خیر تو وہ یہ کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان پہ اسلام کا غلبہ ہو گیا. اچھا اسلام کا غلبہ کسی فرد پر ذاتی طور پر تو بری بات نہیں ہے جب تک کہ وہ پورے معاشرے کو متاثر نہ کرے، کیونکہ مذہب میرے خیال میں ایک انفرادی معاملہ ہے. میں 4 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، 6 وقت کی پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا، ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہوں، ہاتھ کھول کے پڑھتا ہوں، کتنی تکبیریں پڑھتا ہوں، داڑھی میں رکھوں گا نہیں رکھوں گا، اتنی رکھوں گا، یہ میرا ذاتی فیصلہ، یہ سماجی مسئلہ نہیں ہے. علامہ اقبال نے مذہب کو سماجی مسئلہ بنا دیا، اور 1920 کی شاعری ان کی وہ ساری اس پر ہے کہ انہوں نے مذہب کو سماجی مسئلہ بنایا. اور جب آپ مذہب کو سماجی مسئلہ بنا دیتے ہیں تو اس کے وہی اثرات ہوتے ہیں جو پاکستان پہ اس وقت ہو رہے ہیں. اور اس منفی گروتھ جو پاکستان کی ہوئی ہے، اس منفی گروتھ میں علامہ اقبال کی منفی شاعری کا بہت بڑا کردار ہے. اور منفی شاعری کیا؟ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. بے تیغ بھی جا کے لڑو نا وہاں فلسطین میں جا کے دکھاؤ کہ بے تیغ کیسے لڑتا ہے. آپ کو ٹیکنالوجی چاہیے یا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. آپ ذرا نگاہ ادھر کریں اور تقدیر بدل کے دکھائیں. ہم تو نگاہیں بدل رہے ہیں، مسلمانوں کی بدل گئی تقدیر. تو یہ ساری جذباتی باتیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ جو میں نے شروع میں بات کی کہ شاعری آپ کو جذبات میں ڈالتی ہے. تحریک پاکستان کی طرف ڈال دیا بغیر سوچے سمجھے کہ یہ کہاں لے جائے گی، نتیجہ کیا نکلے گا، اور اس کے مضر اثرات ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں اور آگے بھی بھگتیں گے. اور اگر ہم نے اس طرح کی شاعری کو اپنانا جاری رکھا اور اسی نعرے پہ کہ جی یہ انقلابی لا رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ انقلاب ہمیں کس گڈھے میں لے کے جا رہا ہے جب تک کہ ہم نثر نہیں پڑھیں گے. آئی ریسٹ مائی کیس ہے. بہت شکریہ. اور میرا خیال ہے آپ ختم. جی آپ کی بات سے ایک بات نکال کے کنکلوڈ کرتا ہوں. اقبال نے پوری شاعری لگا دی لوگوں کو سمجھانے میں اجتہاد کیا ہے، اجتہاد کو کس طرح ڈائنامک ہونا چاہیے. آخر میں آ کر ریکنسٹرکشن آف مسلم تھاٹ کی
मतलब लास्ट में जब वो आ जाते हैं दलील पर तो उनको शायरी की ज़रूरत नहीं होती, फिर नसर पर ही आ जाते हैं। देखें, अच्छा शायर वो है जिसका पैगाम आफाकी हो। आप करें बात। मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था जो आप कह रहे थे, आपने कहा कि दलील के लिए हमें नसर की ज़रूरत है और नसर ही लीडिंग पोजीशन में होनी चाहिए, हम भी ये होनी चाहिए। नसर की भी जरूरत है, शायरी की भी, दोनों की ज़रूरत है, दोनों की ज़रूरत है। क्योंकि शायरी वो चीज़ है जो बड़े बड़े ये हम देखें, आपने अपने अंदाज में पेश गुजार किया ना। जी जी, इनकी बात सुन लें, अब ये कुछ जवाब दे रहे हैं। आपके ख्यालात हैं जी जी, और उनसे ज़रूरी नहीं है कि हम इत्तेफाक करें। बिल्कुल ज़रूरी आप नहीं है। हमारे मेहमान हैं, हमारे सराफ़ बिल्कुल ज़रूरी नहीं। लेकिन जो कुछ आपने अल्लामा इकबाल के बारे में कहा जी, या उनके नज़रियात के बारे में जी, कहा, यानी मैं तो उससे कम से कम 100% एग्री नहीं करता। ठीक है, अच्छी तो बात। जहाँ तक मजहब की आप एक मिनट, हाँ ठीक है, ठीक है, बात करें। आपका भी आपकी अपनी करें, राय बात करें, आप करें। है, एग्री टू डिसएग्री। बिल्कुल सही है। एग्री टू डिसएग्री शॉर्ट है, इसका मतलब है कि डॉक्टर साहब को फिर दोबारा आना पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ पर डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेक्चर रखेंगे। आइंदा जो है डॉक्टर साहब एक मखसूस जो है कोई जो आप ही चॉइस कर लें, एक लेक्चर टाइप का कोई लेक्चर नहीं, गुफ्तगू रखेंगे। लेक्चर के लफ्ज़ से ही मुझे नफरत है। लेक्चर नहीं होता, गुफ्तगू होती है, जैसे यहाँ हो रही है। गुफ्तगू रखेंगे, लेक्चर नहीं। फाइनली 2-4 कलमात इस प्रोग्राम के बारे में। देखें, यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे वो याद आ गया जब हमारी अपनी जो तरबियत, जहनी तरबियत हुई, वो मलीर में हम रहते थे, जामा मिलिया का भी जिक्र हुआ। तो मेरे वालिद खुद चूँकि एक सियासी तौर पे बाशऊर आदमी थे, तो मलीर में एक होती थी, ये मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 80s की, मलीर में एक बनी थी बज़्म इल्म व दानिश। उस बज़्म इल्म व दानिश में नून मीम दानिश भी आया करते थे, जो अब अमेरिका में हैं। बहुत सारे लोग हमारे अमेरिका जाके ज़ाया हो गए, जो इस नज़्म में भी बताया गया था कि हुस्टन और ये दो चले जाते हैं, वरना वो नून मीम दानिश हमारे उस्तादों में से हम मानते हैं उनको। जी वो भी इसी हवाले से लोग जाते हैं, भूल जाते हैं अपनी ज़ुबान। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ वो बज़्म इल्म व दानिश थी, तो उसमें इसी तरह से वो नशिस्त हुआ करती थी, और नशिस्त में बैठ के हम गुफ्तगू करते थे, सीखते थे। तो मुझे यहाँ आप लोगों के साथ बैठ कर मिलकर बहुत खुशी हुई और मुझे अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, आपके चेहरे देखकर, आपकी आंखों में झांक कर। मैं अक्सर ये मिसरा 2 मिसरे दोहराता हूँ, वो जहाँ भी दोहराऊँगा कि जितने चेहरे अच्छे होंगे मेरे चेहरे होंगे, और जितनी आंखें अच्छी होंगी मेरी आंखें होंगी। तो आपके चेहरे और आपकी आंखें मेरी आंखें हैं, आपके चेहरे मेरे चेहरे हैं, क्योंकि आपके चेहरे रोशन हैं और इल्म की तलब से रोशन है, इसीलिए आप लोग यहाँ जमा हैं। अगर इल्म की तलब नहीं होती, और सबसे अच्छी रोशनी चेहरे पर, सबसे अच्छी खूबसूरती चेहरे पर वो होती है जो इल्म की रोशनी से हो, वरना ज़ाहिरी खूबसूरती बिल्कुल बेकार है। तो वो मैं यहाँ देख रहा हूँ आप लोगों में, और मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर आइंदा भी हम यहाँ आएँ, और आप बिल्कुल जब मैं आऊँ तो आप यहाँ रखें, गुफ्तगू करेंगे और चीज़ों पे बात करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे। यहाँ मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप लोग इस नशिस्त को जारी रखें, और वो कहते हैं ना, गनीमत है जो हम सूरत यहाँ 2-4 बैठे हैं, तो ये हम सूरत जो यहाँ 2-4 बैठे हैं, ये गनीमत है। सर, हम हर महीने के आखिरी हफ्ते में बैठते हैं। बिल्कुल बैठें, और मुझे आप व्हाट्सएप पे भेज दिया करें, क्योंकि मैं कराची तो अक्सर व बेशतर आता रहता हूँ। तो मैं भी बहैसियत एक, ज़रूरी नहीं है कि मुझे आप स्पीकर के तौर पे बुलाएं, बहैसियत एक सामे के सुनने के लिए, सीखने के लिए, मिलने के लिए हम आएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी इज़्ज़त अफजाई की, मैं और इतनी तारीफ़ी कलमात का है जिसका मैं शायद मुस्तहिक नहीं था, लेकिन बहरहाल आप दोस्तों का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हिस्ट्री मेकर बलूची।